قری شخصیت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے، تو اسی بنیاد پر کہ ایک نبی کی عزت اور اس کے پہرے داری کے لیے زندگی وقف کر دیا تھا، اور اللہ نے ان کی زندگی کو آج سارے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ میں اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں اس کو یہ سمجھ کر کے آیا کہ اب ہمیں اللہ تعالی کی نشانی اگر بننا ہے تو میرے عزیزو نبی کی عزت اور ان کی محبت کے لیے دوڑ لگانا ہوگا۔ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک محب رسول جاتا ہے تو اپنے حبیب کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا ہے۔ بعض بدبخت جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی ایسوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن امپورٹنٹ ہے، کعبہ امپورٹنٹ ہے، آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا طواف کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی نبی کیا کہتے ہیں، یہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے، ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے، کعبہ اہم ہے۔ میں نے کہا احمق کو دیکھو، اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا؟ اگر وہ اہم نہیں ہے تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے، جس نے کعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے۔ اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا، اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا۔ اسی لیے میرے عزیزو ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے، اگر دیکھنا ہے تو آؤ خانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبوئیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا، اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے۔ صفا مروہ ضرور دیکھیں، لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا، نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے۔ اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ جو بھی حاجی، جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے۔ وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے، وہ لوگ
جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. اور ظاہر سی بات حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے. وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے. دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا. وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا، خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا. اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے، محفوظ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں، مشہور تو یہی ہے، لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے. صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر، بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اے ہمارے رب، یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما، ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو. مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ ایک رسول پیدا فرما. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا، کوئی اور رسول نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے. آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا، تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے. اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور لوگوں سے کہا سنو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے، میں وہی رسول ہوں. تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں. اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا. کہا گیا، مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا، ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی، اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا. میرے عزیزو، مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں، ریاضات ہیں، جگہیں تو سب عبادت کی ہیں، لیکن اگر سچا عاشق ہو تو اپنے نبی کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا رہتا ہے. خانہ کعبہ صرف 4 کونے والی ایک عمارت کا نام نہیں ہے، اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے، موتیاں نکالی. اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. سارے علوم قرآن میں ہیں. میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں. سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں. آپ نے پہلے
شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا، آسٹرونومی، یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم، کائنات کا علم، آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی، اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں۔ آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے۔ جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا، جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ، یہ 1925 کی بات ہے، جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا، میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات۔ اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا، اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے۔ اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے، یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے، سب سے بڑی تحقیق ہے۔ مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں، 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی۔ عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے، آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں، جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پوری کائنات پھیلی۔ ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئی، چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا، زمین الگ، آسمان الگ۔ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا۔ فتقناہما، فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں، اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی۔ ایسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں، اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرولوجی ہے۔ اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ، علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر، اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں، اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے۔ آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے وہ علوم ہے۔ بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں۔ اب میرے پاس اسٹوڈنٹ ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے، درختوں کے، پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ زولوجی، ایسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم، حیوانات کا علم، اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ زولوجی اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں۔ زولوجی قرآن میں بیان ہے۔ تمہیں معلوم ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ ایک سائنسدان ہے، اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں، میں نے ان پر تحقیق کی ہے۔ اس سائنسدان نے کہا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں، الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں، تمہارے جیسی سوسائٹی، ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یہ زولوجی کہلاتا ہے، آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے۔ صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے، قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم۔ ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل، پوری چونٹیوں کی آیت سورہ
اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے. چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے. شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے. اس کا نام واشبن اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے. اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے. پہلے کے جو کتابیں ہیں شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے. جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں. لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں. اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی. اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں. 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوز کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں. اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانا ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے. 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونها، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں. زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے. ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے. آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف. قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا. مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے.
آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں۔ اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں، قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے۔ شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا۔ آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا۔ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس، میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو۔ ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو۔ ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں۔ ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپرم ہوتے ہیں، جو جراثیم جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا۔ اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپرم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں۔ علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے، بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک کے کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں، تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی، سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی، اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے، تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا، ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے نشان۔ ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے، قرآن نے مضغہ کہا۔ مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا، مضغہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کل
100% اتفاق کرتے ہیں کہ 3rd سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا ہے۔ یہ قرآن میں ایمبریولوجی کا فلسفہ موجود ہے۔ اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے، ایمبریولوجی کے بہت ساری چیزیں، اور اللہ میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے۔ کیا؟ سننے کی چیز۔ اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی۔ اللہ اللہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی ہے؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا۔ جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی، تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں۔ ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو خود ہنسنے لگا، ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا۔ پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہو۔ یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی۔ یہ قرآن کے علوم ہے میرے عزیزوں، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا۔ یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی، برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے۔ سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے، دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بارش میں آتا ہے۔ یہی ہے یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا، اور وہ بھی 1580 میں، 16ویں صدی میں۔ اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا۔ پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس، کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟